بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین الاولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابوبکر، لقب صدیق اور عقیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی جبکہ ابوبکر نے کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا آپ کی تصدیق ابوبکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا لقب عقیق ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمر بن خاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت و تقریر پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ نے ہی خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر جب غار ثور پر پہنچے تو ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا۔ خود غار میں داخل ہو گئے۔ آپ نے جو کپڑے خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے ان کو بند کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو، لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لباب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث میں آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی صف اوصاف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق
نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کا حل کیا، فتنوں کا قلع کم کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لیکچر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور کی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی قبر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔ ماشاء اللہ۔